15 نومبر کو گلگت بلتستان کی عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. یہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. ہم اس وقت یہاں موجود ہیں عوام میں, اور یہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور جو موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے پر امید ہیں کہ یہاں پر حکومت جو ہے جو تحریک انصاف بنانے جا رہی ہے وہ یہاں پہ ترقی کے لیے کام کرے گی. جی آپ بتائیے گا, تحریک انصاف جو ہے یہاں حکومت بنانے جا رہی ہے, آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ تحریک انصاف میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. جی سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. گلگت بلتستان میں آپ تبدیلی ٹی وی سے یہاں آئے ہیں. ایز اے صحافی, ایز اے سوشل ورکر میں یہ بتانا چاہوں گا, گلگت بلتستان میں ظاہری بات ہے ابھی پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ جو وکٹیں ہیں پی ٹی آئی نے حاصل کی ہے. کچھ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں, اس لیے پی ٹی آئی کو گورنمنٹ بنانا مشکل نہیں ہے, گورنمنٹ بنائے گی. لیکن یہاں کے عوام کی اگر میں بات کروں, گلگت بلتستان کے عوام کی جنہوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو, انہوں نے جو ایکسپیکٹیشن رکھی ہیں اس پہ میں بات کروں گا. عوام نے پی ٹی آئی کے صرف ایک نعرے کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کیا ہے. وہ نعرہ یہ تھا, گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ ہم دینے جا رہے تھے, لیکن پی ڈی ایم کی وجہ سے وہ جو آئینی صوبے کا معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے. تو ابھی انہوں نے یہ اعلان یہاں کیا, ہم نے صوبہ دینا ہے فوراً الیکشن کے بعد. گلگت بلتستان کے عوام, آپ کو پتہ ہے یہاں پر گراؤنڈ پہ آپ نے خود دیکھا ہے, ابھی تک یہاں پر ایز سچ کوئی میڈیکل کالج, کوئی انجینئرنگ کالج اور ساتھ ساتھ میڈیکل کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ نہ ہونے کے برابر ہے. ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ہو جاتی ہے, یہاں کے عوام جا کے کراچی جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, در بدر ہوتے ہیں, خوار ہوتے ہیں. اس طرح یہاں کے طلباء کی آپ نے اگر بات میں کروں تو یہاں کے طلباء جو ہیں ان کے والدین سارے تقریباً 60% جو لوگ ہیں گلگت بلتستان میں زمینداری سے منحصر کرتے ہیں. یہاں پر اپنے بڑی محنت کر کے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لاہور اور کراچی جیسے بھیجتے ہیں. یہاں پر گراؤنڈ میں اگر میں ہیلتھ کی بات کروں, ہیلتھ کے معاملے میں یہاں کوئی بڑا ہاسپیٹل نہیں ہے, کوئی بڑی آپریشن یہاں نہیں ہو سکتی. مریض جو ہے وہ در بدر ہو کے اسلام آباد جا رہے ہیں. میں یہی کہوں گا, اگر عمران خان صاحب نے مکمل گلگت بلتستان میں اپنے بیڈ کو مکمل گاڑنا ہے, جو اس نے الیکشن سے پہلے اس نے وعدے کیے ہیں, جو اس کے وزراء نے وعدے کیے ہیں, وہ عوام کو گراؤنڈ میں کر کے دے دے تو پھر تبدیلی ممکن ہے. نہیں تو آپ نے خود دیکھا گلگت بلتستان کی تاریخ میں عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے. انہوں نے شرکت کی مریم نواز کے جلسے میں, انہوں نے شرکت کی بلاول بھٹو کے جلسے میں, لیکن لاسٹ میں انہوں نے جو بھروسہ کیا آئینی صوبہ اور آئینی حیثیت کے حوالے سے اور وہ عمران خان کو دیا ہے. بس میرا بھی یہی مطالبہ ہوگا, گلگت بلتستان کے عوام کے بنیادی صحت کے سہولیات, بنیادی تعلیم کے سہولیات اور جو پروجیکٹ اعلان ہوئے ہیں یا آئینی صوبے کا انہوں نے اعلان کیا ہے تو اس کو عملی جامہ پہنائے اگر مزید تحریک انصاف کو یہاں فعال بنانا ہے. جی آپ بتائیے گا, آپ جو ہے اس تبدیلی کی حکومت جو قائم ہونے جا رہی ہے اس سے کیا امیدیں رکھتے ہیں اور کتنے آپ پرجوش ہیں؟ جیسے بھائی نے بہت سارے مسائل گنوائے ہیں, یہ سارے ایشوز جو اوور آل پاکستان میں ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سارے. گلگت بلتستان کا جو مین ایشو اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے یہاں پہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. شاید آپ کو پتہ ہوگا اس وقت only 30% ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اسکول میں جاتے ہیں, ادروائز یہ ہے کہ ان سے لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. اب یہاں کے لوگ پڑھ لکھ کے یا تو گورنمنٹ جاب پہ, گورنمنٹ جابس کتنی ملتی ہیں, تو پرائیویٹ سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے جو جانے پہ مجبور ہیں یا بے روزگار ہیں. اس کے لیے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک بزنس ہب بن رہا ہے. صرف ایک کی وجہ سے اس کی امپورٹنس آلریڈی اس کی جغرافک جو امپورٹنس تھی گلگت بلتستان کی آپ کو بہتر آئیڈیا ہے. اب صرف ایک کی وجہ سے اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک کی وجہ سے اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ سے اب یہاں پہ پی ٹی آئی اگر اچھا کام, باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی چاہے وہ جس کی بھی گورنمنٹ آئے, روڈیں, سڑکیں, ہاسپٹلس, یہ چیزیں, مین ان کا کام یہ ہوگا ان نوجوانوں کو کیسے یہ یوٹیلائز کر لیں. اس کے لیے بیسٹ یہ ہوگا کہ یہ بزنس اپرچونیٹیز پہ رکھیں. یہاں پہ لوکل جو کمپنیز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ان سے مل کے, یعنی پبلک گورنمنٹ پارٹنرشپ جتنی زیادہ ہوگی پی ٹی آئی یہاں پہ کامیاب ہو سکتی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک بزرگ بھی موجود ہیں, یہاں پہ انہوں نے سارے ادوار دیکھے ہوں گے. کئی پارٹیاں آتی تھیں, بڑے بڑے دعوے کرتی تھیں 5 سال عوام کے ضائع کریں, اور اس بار ان دونوں جماعتوں کو جنہوں نے باریاں لی تھی ریجیکٹ کر دیا. اب تبدیلی کی حکومت, تحریک انصاف کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من السمیع العلیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने का मकसद ये है कि मैं छोटा था, उससे अभी मेरा बाल, मेरी रेश पूरा सफेद हो गई। इन्होंने यही कैंडिडेट वालों ने, यही एमएलएज और यही जो है लीडर्स, इन्होंने हमें धोखा देते हुए हमारी रेश सफेद हो गई, हमारे बाल सफेद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरिया को हम सूबा बनाएंगे या अलग हुकूमत बनाएंगे कहते हुए न हमें सूबा दिया गया और न हमारी हुकूमत बनाए गए, न हमारी हुकूमत भी न हुई और न हमें सूबा दिया गया। और हमें टरकाते हुए गिलगित और नॉर्दर्न एरिया के अवाम को बेवकूफ़ बनाया और हमें अहमक बनाना शुरू किया इन्होंने। और यही जासूस थे, यही मैंने पहले भी यौम हुसैन के वक्त में मैंने कहा, यही पार्टी जासूस है। और हुकूमत वक्त आईएसआई, आईबी, एमएआई और इंटरनेशनल और नेशनल सबको मैं इन्फो करता हूँ ताकि वो समझे कि यही आदमी जो है, यही जो लीडर था, ये गद्दार भी है और ये जासूस भी है और ये जो है ना और मुनाफिक है और ये लूटमार करने वाला इंसान था। खुदा मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम वजीर आजम इमरान खान को और उम्र दराज करे। और हमारे ये सईद जाफर शाह शुरू से इसने हमें नुकसान में नहीं दिया है, बल्कि फायदा दिया है, नुकसान नहीं दिया है। ठीक इसीलिए हम इसी तरह, मेरे सर में दर्द होता था, मेरा पेट में भी दर्द होता था, लिहाजा मैं अभी दुआ करता था कि या मौला हुसैन, आज यौम हुसैन के दौरान मैंने 9 दफा तकरीर की है। और इस लाइन ये जो है शरीफ पार्टी है, ये शरीफ पार्टी क्या शरीफ पार्टी है, बस ये बेईमान थे। इन्होंने पूरी कौम को लूटमार किया और किसी को कुछ नहीं दिया। और क्या कि इन्होंने न नौकरी दे किसी को, न मजदूरी दिया, अपना मदद आपके एक बहाना बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया। और उधर से और अमेरिका से, यूएसए से उन्होंने डॉलर लाया, उस डॉलर को इन्होंने तकसीम किया और कत्ल व गारत शुरू किया और सुन्नी भी मार दिया और शियों को भी मार दिया। हल मसालिक को उन्होंने कत्ल करना शुरू किया, उनका एफआईआर भी नहीं काटा गया। और इसी तरह अभी तक हम उसी मजबूरी में मुब्तला हैं। और इसी तरह हम दुआ करते हैं कि हमारा वजीर आजम इमरान खान को खुदा उसको उम्र दराज करे, उसको और भी तौफीक करे और मुल्क को इस महंगाई की या कोई बात नहीं, और भी महंगा करे। सबसे गरीब मैं हूँ, सबसे गरीब फकीर मैं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ और भी महंगाई करे। क्यों न करे महंगाई? इन्होंने लूटमार की है, मुल्क को उन्होंने दिवालिया बनाया है। और इन्होंने कहते हैं कि हम और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान का हुकूमत करेंगे। यही आदमी जासूस है। मेरे मुल्क के अंदर, मेरे घर के अंदर और कोई आकर हुकूमत क्यों करे? मैं खुद मुख्तार हूँ, मेरा मुल्क मेरा घर है। ठीक, मेरा जवान चाहे जिस मसाले से ताल्लुक रखता हो, वो हमारा भाई है, वो हमारा बेटे हैं, वो हमारे भतीजे हैं, वो हमारे आलिम हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले तमाम मुसलमान एक ही हैं। तो इन्होंने एक के खून के प्यासे हैं। इसी तरह इन्होंने ये दहशतगर्दी करते हुए आज 2020 खत्म होने वाला है। 2020 अभी तक दहशतगर्दी हमारे मुल्क में खत्म नहीं है, एक खून के प्यासे हैं। मेरा कहने का मकसद है कि वज़ीर आज़म ने इन तमाम को खत्म करे, जासूसों को पकड़ ले और जासूसों को और गद्दारों को, लूटमारों को और पकड़ ले, उनको हकीकत उनको गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम पार्टियों को वासिल जहन्नम करे, उनको सदाए मौत होना चाहिए, कैफल किरदार तक पहुंचना चाहिए, अगर मेरे बेटे भी क्यों ना हो। वास्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी। आप बताइए, हमारे बुजुर्ग ने बहुत दिल की जज्बाती बातें करी हैं, आपकी इस तब्दीली की हुकूमत से क्या वाबस्तगी है आपकी, और कितने पर उम्मीद है? आप तहरीक इंसाफ का बैच भी जो है वो खुशी में लगाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे बाबा ने जो तफसीली पूरी हिस्ट्री बताई और हमारे जो 2 भाई भी यहाँ पे पहले थे उन लोगों ने बताया, तो 72 सालों से
جو امید لگا کے گلگت بلتستان کے عوام نے ہمارے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بٹو دور سے تھے، ایک اچھا نظام سوچ سمجھ کے اس سے امیدیں بھی رکھے تھے کہ ہمیں ایک صوبہ دے گا. اس نے اعلانات بھی اس وقت پہ کیا تھا کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے چینج کر کے آپ کو صوبے کے شکل میں اس طرح ہم دے دیں گے، لیکن صرف ایک سبسڈی کے شکل میں آج تک 72 سالوں سے یہاں کا جو عبوری صوبہ جو دینا تھا وہ نہیں دیا. اسی وجہ سے ان کو بھی ریجیکٹ کیا. پھر نواز شریف پہ اعتبار کر کے دوبارہ اس کو ہم نے پچھلے دفعہ الیکشن میں ان کو 16-17 سے دے دیا، لیکن وہ بھی آ کے یہاں کے اعلانات کیا میں آپ کو دے دوں گا، لیکن کوئی نہ ڈیولپمنٹ نہ کوئی لوگوں کو ان کو شناخت نہ ان کو آئینی حقوق ملا. اب عمران خان سے جو ان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی، ہمارے تحریک انصاف کا، تو اس سے امیدیں بھی ہیں. جیسے اس نے پورے دنیا میں جو پاکستان کی نمائندگی کی، عالم اسلام میں اس نے جو نمائندگی کی، جو UN میں اس نے تقریر کی، آج تک سفیر بن کے کشمیر طرز کا جو گورنمنٹ کے حوالے سے وہ محنت کر رہا دن رات. اسی طرح گلگت میں آ کے بھی جو اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو بہت جلد آپ کو آئینی آپ کا حق جو ہے، ابھی بابا نے بتایا کہ مہنگائی جو ہے وہ ہونے دو، وہ ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں ہمارا شناخت چاہیے. اس کے ساتھ ہمارے جو حقوق، اس کے بعد ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے، خصوصاً میں خود ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے 13 سال کراچی میں بیٹھ کے پڑھ کے وہاں سے LLB کر کے یہاں کوئی کالج ہے ہی نہیں. اسی طرح میڈیکل کالج کے لیے ہمیں اسلام آباد، پنجاب، لاہور، پنجاب اور سندھ بلوچستان جانا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ کالج بھی دیں گے آپ کو، ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کو یونیورسٹیاں دیں گے، آپ کا شناخت دیں گے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ آج تک جو بولا ہے خان صاحب وہ کرتا بھی ہے. تو اسی وجہ سے تقریباً یوتھ گلگت بلتستان کی جو ہے وہ نئی جو نسل جو ہے تقریباً تبدیلی سرکار کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ امید بھی رکھتے ہیں کہ آگے کام کرے تو مزید ان کی گورنمنٹ جو ہے PTI کی ہماری گورنمنٹ مزید اچھا کام بھی کرے گی اور آگے بھی چلیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے. ہماری حکومت ابھی بننے جا رہی ہے. سیٹیں ہمارے 13-14 ہمارے آئی ہیں، 3-4 ہمارے ناراض کارکن تھے وہ بھی ہمارے پارٹی میں آ جائیں گے. تو ہمارے انشاءاللہ ابھی ایک ہفتے کے اندر گورنمنٹ بھی بنا رہے ہیں، اور ہمارے آپ کے تھرو، آپ کے چینل کے تھرو ہم لوگ عمران خان صاحب، ہمارے وفاقی ہمارے وزراء جو اعلانات کیے ہیں وہ لوگ پورا کریں. انشاءاللہ آگے بھی ہماری 5-10 سال حکومت جو ہے وہ ہماری بنتی رہے گی. اور آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں، آپ نے اتنا دور سے آ کے آپ کے چینل کا، تو بڑی مہربانی، شکریہ. جی ہمارے ساتھ PTI کے کارکن واجد علی موجود ہیں. ان کی روبدار شخصیت ہم نے کیمپین میں بہت زیادہ دیکھی PTI کی، اور اب ہماری یہاں حکومت قائم ہونے جا رہی ہے. جی بتائیے گا، PTI کی حکومت یہاں انشاءاللہ قائم ہو رہی ہے، تبدیلی کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے، کیا جذبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنے دور سے آپ یہاں پہ آئے ہمارے انٹرویو لینے کے لیے، اور بالخصوص آپ نے جو کوریج دیا پاکستان میں، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. رہی بات تبدیلی کی بات یہ ہے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، آ چکی ہے اس وقت GB کے اندر. تو تبدیلی آ چکی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے سے مسائل چل رہے تھے ان کو انشاءاللہ عمران خان صاحب بالکل حل کرے گا. مکمل ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ہر مسائل پر نظر رکھے گا. اور دوسری بات، پہلے پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے ادھر جو کیا ہے، بائیر آتے تھے پیسے گلگت میں اسمبلی کے اندر، بائروں گاڑیوں میں بیک ہو کے واپس وفاق میں ہی چلے جاتے تھے، کوئی اور سفارش پہ کسی کی اور پہ اسی پہ یہ وہاں پہ جمع کرتے تھے. ابھی اور دوسری بات میں ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے پاک فوج کے خلاف جو بغاوت کی ہے GB میں، بالخصوص GB کے اندر جس جگہ میں بھی جائے، جس گاؤں میں آپ جائے، کم سے کم 150 بندے اس جگہ کے شہداء ہیں پاک آرمی کے. جو بندہ پاک آرمی کے خلاف بکے گا، ہم اس کی یہی حالت نہیں، اس سے بھی بری حالت کرائیں گے GB کی عوام. اور دوسرا رہ گئی بات پی پی تو 1977 سے ایک آٹا کا ٹھیلا دے کے گلگت کے اوپر بڑے احسانات چلا رہے ہیں. یہ ایک آٹا ٹھیلا اپنا واپس لے جائے ہم سے، ہم اس سے بھیک نہیں مانگتے. اس وقت ہمیں آزادی چاہیے تھی، ہمیں حقوق چاہیے تھے، جو عمران خان صاحب نے ہمیں دے دیا. ہم ان پہلے والے جو لوٹے تھے، جو ڈاکو ٹیم تھی، جو لندن میں بیٹھ کے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے، کوئی دبئی میں بیٹھ کے فلیٹیں خریدتے ہیں میں اور آپ کے پیسوں سے. اور عمران خان واحد لیڈر ہے جو ایماندار بھی ہے، دلیر بھی ہے، شیر بھی ہے.
اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں اس سے آگے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما علی تاج جو کہ صوبائی ڈپٹی سیکریٹری اطلاعات ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہاں کی گلگت بلتستان کی عوام نے پی ٹی آئی پہ بھروسہ کیا ہے اور آپ لوگوں نے جو کیمپین چلائی تھی آپ کامیاب ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تبدیلی ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. جہاں تک انتخابات کی بات ہے تو الحمدللہ ہم نے جو عزم دہرایا تھا کہ ہم انشاءاللہ جیسے 2018 میں پورے پاکستان میں انصاف کی حکومت بنی تھی اسی طرح 2020 کے گلگت بلتستان انتخاب میں بھی انصاف کی حکومت بنائیں گے. تو 15 تاریخ کو عوام گلگت بلتستان نے بلے پہ ٹھپے لگا کے الحمدللہ ہمارے اتنے امیدوار جتائے ہیں کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یہاں پہ انصاف کی حکومت قائم کر سکے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا گلگت بلتستان میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. اور اس حوالے سے میں اور آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے عوام کی توقعات ہیں امیدیں ہیں. دیکھیں 73 سال بعد ہمارا جو بنیادی ایک کوشچن ہمیں اکثر پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی شناخت کیا ہے, آپ پاکستانی ہو یا نہیں. تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے یہ ہماری قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اس بنیادی سوال کو حل کروں گا اور الحمدللہ انہوں نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دیا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی آرڈر اب نہیں آئے گا بلکہ آئینی شناخت و اختیار ہمارے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملے گی جو کہ ہمارے لوگوں کے بنیادی مطالبات میں سے ایک تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو صحت عامہ کے مسائل تھے, تعلیم کے مسائل تھے, انفراسٹرکچر کے مسائل تھے, سیاحتی مسائل تھے, ان پورے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم ہماری پارٹی ایک پورا لاعمل اور منصوبہ رکھتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اسی وجہ سے ہماری جو گلگت بلتستان کی عوام ہے اس نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے توقعات پہ پورا اتریں گے, کیونکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 2028 تک اور اس کے بعد بھی وفاق میں ہماری حکومت ہے تو 5 سال بعد ہم نے اسی عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے توقعات پہ پورا اتریں گے اور سرخرو ہو کے دوبارہ ان کے پاس ہم چلے جائیں گے. جی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن مجاہد موجود ہیں. انہوں نے بھرپور یہاں کیمپین کری اور جیت کی خوشی نے جو ہے ان کے چہرے سے تھکن کے اثرات جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ تبدیلی کی آپ کی جو محنت جو ہے رنگ لائی ہے, پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تبدیلی ٹی وی کا بہت شکریہ کہ عوام کی آواز کو پوری پاکستان تک پہنچا دی. الحمدللہ ہم نے جی بی میں 10 سیٹوں سے ون کیا اور آزاد امیدواروں کے پر بھی ہماری طرف ہی آنے لگے ہیں. انشاءاللہ جب ہمارا تقریباً 4 بھی آئیں گے تو 14 کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ویژن اور اس کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے اور غریب عوام کی ہم خدمت کر لیں گے اور میرٹ کو بالا دستی تک پہنچائیں گے. اور کچھ لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا تبدیلی کیا عمران خان نے تبدیلی کیا نہیں آئی, یہ وہ فلاں مختلف قسم کے تصورات پوچھتے ہیں. تو سب سے پہلے تبدیلی یہ ہے کہ مثلا پاکستان سے چور ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارے جو میرٹ پہ اوپر اترتے تھے, جو ٹیلنٹڈ تھے وہ سامنے آ گئے اور کہہ رہے تھے کہ مثلا گلگت بلتستان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی ادھر, کیونکہ لوگوں نے بہت مشکلات سے ہیں. تو بتانے کا مقصد پہلے چوروں نے ملک کا صفائی کیا تھا تو عمران خان بڑی مشکل سے اس ٹائم پاکستان کو سنبھال رہا ہے. تو جی بی کے عوام نے اس مشکل گھڑی میں عمران خان کو یہ واضح پیغام دیا, چوروں کو یہ واضح پیغام دیا, ڈاکوؤں کو یہ واضح پیغام دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے, اس کے ویژن کے ساتھ تھے, اس کے مشن کے ساتھ تھے. اور گلگت بلتستان کے اندر بھی غریب عوام نے عمران خان کے نظریے کو در در تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا اور امید رکھتے ہیں کہ مثلا گلگت بلتستان کے اندر جو محرومیات تھی ان کا حل عمران خان کرے گا. انشاءاللہ ہمارے اندر ہمارے ایجوکیشن کے مسائل تھے, ہیلتھ کے ایشوز تھے اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز تھے. انشاءاللہ عمران خان صاحب ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. اور جی بی کے عوام نے 1/3 اکثر جتایا ہے تو عمران خان بھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. جی جیسا کہ ایڈوکیٹ میر حسن صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو پاک فوج کے خلاف جو بیانیہ چلا رہی ہے اپوزیشن, اس کو یہاں کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے.
वो पीपल्स पार्टी जो कराची से कचरा नहीं उठा सकी, जो थर वालों को खुराक नहीं दे सकी, जो लाड़काना वालों को कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं दे सकी, जो एड्स ख़त्म नहीं कर सकी, जो हेपेटाइटिस ख़त्म नहीं कर सकी, जो कराची की सड़कें नहीं बना सकी, ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकी, वो पार्टी जो यहाँ पर आकर दावा कर रही थी कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सिंध बना देंगे, वो मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है। अब एक और हमारे साथ मौजूद है भाई, इनसे जानते हैं कि जी आप क्या बताना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद हुसैन। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें खान साहब जैसे एक लीडर मिले, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने इस पाकिस्तान को, मैं कम से कम ये कहूँ, उसको खोखला किया था, खाली किया था। यानी कि खान साहब ने आके इस मुल्क को थोड़ा संभाला, तो इसका खान साहब का एक विजन है, एक मिशन है, इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में हमारे मरहूम सैयद जाफर शाह साहब इसी खान के विजन को लेकर ये आगे आए थे, तो इंशाल्लाह इसी के विजन को हमने यहाँ इसको प्रमोट करना है और इसके साथ हम खड़े हैं। और आपने देखा कि तब्दीली जो है पाकिस्तान में आ चुकी थी और वही तब्दीली अब गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हो चुकी है। आपने 15 के इलेक्शन में देखा, यहाँ पर PTI जो है अक्सरियत से यहाँ पर उन्होंने अपनी सीटें हासिल की, जीती हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। आप लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा किया। असल तो हमारा मकसद ही आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोगों के इतने बेहतरीन जज्बात तहरीक इंसाफ के हक़ में थे और यहाँ तब्दीली चाहती थी आवाम, वो हम जो है रिकॉर्ड करने कराची से यहाँ आए थे, तब्दीली के सफ़र हम देखने के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान में आगे बढ़े। और अब तक हमारा यहाँ पे सफ़र इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह अब कराची में हम कराची स्टूडियो से दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। तब्दीली का सफ़र जारी है, मंजिल नया पाकिस्तान।